مومن کمال کی طرف سفر کرتا ہے، اور کمال کا سفر اس کا آسان ترین نسخہ شریعت ہے، شریعت کے احکام۔ یہی توضیح المسائل، ایمان کے بعد توضیح المسائل، اس کو ضرور اپنی زندگی کی کتاب قرار دیں۔ ہمیں آپ کو قرآن کی آیتوں کی سمجھ نہیں آتی، نہ ہمارے اندر یہ استعداد ہے، نہ ہمارے اندر یہ لیاقت ہے کہ ہم قرآن سے احکام سمجھ سکیں۔ اور ہمیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ قد قامت الصلاۃ کہنا ہے یا قد قامت الصلاۃ، اور معنی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے مومنین اب بعض اوقات بندہ ٹوک بھی نہیں سکتا کہ مومن جو ہے وہ چار بندوں کے سامنے یہ نہ کہے کہ میری توہین ہو گئی۔ ہم نے آج تک قد قامت الصلاۃ ہے یا قد قامت الصلاۃ ہے یہ بھی نہیں سیکھا۔ جسے یہ نہیں پتا اسے کیا پتا کہ قرآن سے کیسے زندگی گزارنے کے احکام سیکھنے۔ فرض کریں کہ اصول کافی کھول کے بیٹھے اور اس سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے۔ میں نے تجارت کیسے کرنی ہے، میں نے ادھار لینا ہے تو ادھار کے احکام کیا ہیں، میں نے کوئی چیز کرائے پہ دینے لینی ہے تو اس کے احکام کیا ہیں، میں نے اگر مضاربہ کرنا ہے تو اس کے احکام کیا ہے، کہاں سود ہے، کہاں نفع ہے، کہاں ربا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نہ ہم وسائل الشیعہ سے سمجھ سکتے ہیں کیا ہے۔ اس سے اور زیادہ آسانی کیا ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ اور آسان دین کیا ہو سکتا تھا کہ آپ نیٹ پہ اپنا مسئلہ لکھیں، آپ کو فتویٰ آپ کی زبان میں آسان ترین۔ یہ توضیح المسائل، اسے کتاب زندگی بنائیں۔ جس گھر میں توضیح المسائل نہیں ہے وہ مومن کا گھر نہیں ہے۔ اور بعض اوقات اگر یہاں پہ ہم کوئی سخت جملہ کہتے ہیں تو ناراض نہ ہو جایا کریں۔ یہ خطبہ جمعہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں بس تعریف ہی آپ مومنین کی کرتا رہوں، نہیں، یہاں ارشاد کا مقام ہے یا نصیحت کا مقام ہے۔ اب آپ ناراض نہ ہو جائیں کہ آج ہم نے یہ کیسا جملہ بول دیا، ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ نہیں، مومن بے ایمانہ کہ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اگر بالفعل پتہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، تو اس کے پاس کتاب زندگی ہے۔ اور اس توضیح المسائل سے نابلد ہونے کی وجہ سے ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے کھانے پینے میں۔ ہمارا گھر پتہ نہیں پاک ہے یا نجس، طہارت کے احکام جس گھر میں نہیں ہے، ہمارا کھانا پتہ نہیں پاک ہے یا نجس۔ جو سبزی آئی، جو گوشت گھر میں آیا، اسے پاک بھی کیا ہم نے یا نہیں، ہماری کچن پاک ہے یا نجس۔ بعض اوقات چیز حلال ہوتی ہے لیکن نجس ہوتی ہے، حلال ہونا اور بات ہے، نجس ہونا اور بات ہے۔ پاک نہیں کیا گیا، وہ کھانا کھایا، اس کی تاثیر ہے۔ جب حرام غذا، جب نجس غذا بدن میں جائے گی، اسی غذا سے بدن کے کھلیے، دماغ کے کھلیے، وہی پھر دماغ سوچے گا، وہ حرام سوچے گا، وہ بغاوت سوچے گا، وہ اطاعت کا نہیں سوچے گا۔ کتنے گناہ احکام سے آشنا نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس حوالے سے ایک تذکر جو پہلے بھی کئی دفعہ دیا جا چکا ہے، پھر میں دینا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، مسجد کے احکام ہے۔ خداوند تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا، عہدنا، سورہ بقرہ میں کیا عہد لیا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ خدا نے یہ عہد لیا، دو انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ اس گھر کا طواف کرنے والے، اس گھر میں اعتکاف میں بیٹھنے والے، اس گھر میں رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے جو احکام بیت اللہ کے، طہارت و نجاست کے، وہی مسجد کے ہیں۔ ہماری مسجد پاک ہے یا نہیں ہے؟ میں نے پہلے بھی تذکر دلایا، میں نے نہیں، مجھ سے پہلے اور ائمہ جمعہ نے بھی اس بات کا تذکر دلایا ہے۔ کتنے بچے ایسے آتے ہیں یہاں جو وہاں پیشاب کر کے آتے ہیں، استنجا بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ کتنے ایسے واقعات جو یہیں پہ بچوں نے پیشاب کر دیا، کسی نے پوچھا بھی نہیں، وہ اٹھا کے بچہ بھاگ گیا۔ بھائی یہ مسجد اگر نجس ہو جائے فوری واجب ہے، یعنی اگر آپ پر ادھر نماز فریضہ واجب ہے، ادھر مسجد نجس ہوگی۔ اگر نماز کے وقت میں وسعت ہے، آپ نماز پڑھیں، اب آپ پہ نماز باتے میں، پہلے مسجد کو پاک کرو پھر نماز۔ انبیاء سے لیا عہد ہے، مذاق نہیں ہے۔ مسجد کو کھلونا نہیں بناؤ، یہ پارک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پابندی ہے بچوں پر، آئیں، لیکن اگر نابالغ بچہ ہے، بے فہم بچہ ہے، پھر پیمپر پہنا کے آؤ، پھر کو اس کا بندوبست ہو۔ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، یہ بچوں کا مسئلہ۔ اسی طرح سے اب تو الحمدللہ مسلسل بارش، گلیاں پاک ہو گئی،
پوری بارش ختم نہیں ہوتی کتے دوڑ رہے ہوتے ہیں، یہاں نجس لایا نا کتا جہاں سے گزر گیا وہ جگہ نجس، وہیں سے ہم گزر کے آتے ہیں، کتنی گندگیوں سے ہمارے جوتے، کیا گارنٹی ہے پاک ہے؟ فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اگر وہاں موسیٰ کو حکم ہوتا جوتے اتار دے تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی وادی مقدس ہے، اس لیے جوتا یہاں نہیں لاتے، وہاں کیوں رکھتے ہیں کہ نجس ہو؟ ریک جناب ادھر رکھا ہوا ہے، جوتا نجس پاک رکھا، ساری ریت گندگی، اور پھر بیٹھ کے وضو کیا ننگے پاؤں گیلے پاؤں کے ساتھ، پھر وہیں سے چل کے آ رہے ہیں جس جگہ کے پاک ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے، جہاں سے قدم آیا وہ جگہ نجس ہوتی گئی۔ یہ مسئلہ کس نے سیکھنا ہے؟ یہ مسجد کمیٹی نے نہیں سیکھنا، بچوں کے والدین نے سیکھنا ہے، یہ نمازی نے سیکھنا ہے۔ ہاں مسجد کمیٹی کا بھی فرض ہے، وہ بھی جیسے آج اہتمام کر دیا تو سب کے جوتے ادھر ہیں، وہ اس پہ چل کے آ رہے ہیں، ادھر ریک میں نے عرض کیا تھا نہ ہو یہاں ریک، کہ لوگ ادھر نجس جوتا آئے نہیں، کوئی میٹ ہو، اگر پہلے تو ادھر دروازہ بنا ہے، تم وضو کر کے اگر پاؤں گیلے ہیں تو اس دروازے سے آؤ، نہیں آتے اسی سے آنا ہے تو پھر اس کا بندوبست ہو۔ عزیزان گرامی ناراض نہ ہو اس پہ پھر کہ جی صاحب نے ہماری کو نہیں، نعوذ باللہ کوئی ایسا قصد نہیں ہے، سب کی خدمات ہیں، سب مومنین ہیں۔